نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید جس مالک لا جزال نے ساری کائنات کو سجایا ہے اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. تندرستی کی نعمت ہے اور جسم پہ بھی ایسی قیمتی نعمتیں دنیا کے اندر حالات تندرستی ایمان کی سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب ودود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات والا صفات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی. اگر ولی کا یہی معنی ہی لیا جائے کہ دوست، تو دیکھیں وہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوست. تو اللہ تعالیٰ اتنی عظمت والا ہے، وہ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ کہاں عام رہ جاتے ہیں، وہ تو خاص و خاص ہو جاتے ہیں. ان کی صفات، ان کی شان، ان کا تقوی، ان کی طہارت اور ان کے کمالات، ان کے اوصاف، ان کی عاجزی، ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا مرتبہ، ان کی شان، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی سعی، ان کے ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ عام بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور بعض نادان پھر انکار ہی کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی وہ مبارک و مقدس بندے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. حضرت سیدنا وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ کیسے ہوتے ہیں جن کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوتا؟ اللہ. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جب دنیا داروں کی نظریں دنیا کی ظاہری چیزوں پر چکا چوندی پر جاتی ہیں تو ان کی نگاہ اس چیز کے باطن پر ہوتی ہے، اس چیز کی حقیقت پر ہوتی ہے اور اس چیز کے انجام پر ہوتی ہے. تو وہ اس طرح سوچتے ہیں. لوگ جب ہنس رہے ہوتے ہیں، خوشی منا رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت رو رہے ہوتے ہیں. لوگ جب رونا شروع کرتے ہیں کسی نقصان پہ تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا یہ معاملہ باطن کی طرف ہوتا ہے کہ بندے باطن کی طرف یعنی اندر کی طرف یا اس کی حقیقت یا اس کا راز حقیقی وہ پا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. جن چیزوں سے انہیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، یعنی ان کو لگے کہ دنیا کے اندر یہ چیز میرے ایمان کو، میرے اسلام کو، میرے دین کو نقصان پہنچائے گی، تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جن چیزوں کا انہیں علم ہو جائے کہ یہ اشیاء ان کو نقصان دیں گی تو وہ ان کو ترک کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جن کا ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آن قریب انہیں چھوڑ دیں گی. اللہ. یہ بڑی کمال کی بات آپ نے فرمائی کہ جو چیزیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دنیا بندے نے جب چھوڑ کے چلا ہی جانا ہے تو ہر چیز نے بندے کو چھوڑ ہی دینا ہے. ہر رشتہ کسی نہ کسی طریقہ موت سے پہلے بھی چھوڑ دیتا ہے.
چھوٹے ہوتے ہیں بچے، بڑے ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ وہ بھی چھوڑتے چلے جاتے ہیں، سانس چھوڑتے چلے جاتے ہیں، زندگی کی ہر نعمت، کھانا پینا تک بندے کا جب عمر آگے چلی جاتی ہے تو وہی بھی مفقود ہو کے رہ جاتا ہے، مخصوص ہو کے رہ جاتا ہے، مشکل ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو جس چیز نے ہے ہی فنا ہونے والی، تو اس طرح سوچتے ہیں کہ اس سے اتنی محبت کیا، اس کی بقا کیا، اس کے متعلق اتنا تک ہوتا ہو کس لیے؟ تو یہ ان کے سوچنے کا انداز حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ جب انہیں دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، یعنی کوئی دنیا کے لحاظ سے جو ساز و سامان ہے دنیا کا ملتے ہیں، تو وہ غمناک ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، دنیا کی آسائشوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، دنیا کی چیزوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، جیسے رتبے اور عہدے کے وہ اہل نہ ہوں وہ اس کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا گیا کہ آپ سپریم جج بن جائیں، بڑے جج بن جائیں، وقت کے خلیفے نے کہا، آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں، حالانکہ آپ نے تقوی کی وجہ سے فرمایا، ورنہ آپ سے بڑا بہل علم کون تھا؟ تو مگر آپ نے تقوی کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے کہ فیصلوں کے مطلب قیامت دن مجھ سے پوچھا جائے گا، تو آپ نے قبول نہ فرمایا۔ انہوں نے اسی پاداش میں، لوگ عہدے کے لیے مر جاتے ہیں، آپ نے عہدے سے بچنے کے لیے زندگی دے دی۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا پرانی ہو چکی، جیسے ہم پرانا لباس اتار پھینکتے ہیں، اس کو کون دیکھتے ہیں؟ ان کے لیے دنیا کی ہر چیز پرانی چیز جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے انجام کو جانتے ہیں۔ ہم جس دن نیا کپڑا پہنتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نیا بھی پرانا ہو جائے۔ ہم جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ اس انجام پہ نظر رکھتے ہیں کہ کس وقت اس کو موت آ جائے گی، بچپن میں ہے یا آخر میں، آخرات ہو جائے گی۔ جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ شادی میں خوشیاں منانے والے یہ غافل، یہ ابھی انہیں میں سے کوئی مر سکتا ہے ابھی، اور کتنے واقعات ہیں ہوتا ہے ایسا۔ یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، جو خوشی، جو عمل بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، برگشتہ کر دے یا اس کے خلاف کر دے، جیسے خوشی کے نام پہ لوگ ہر گناہ سے گزر جاتے ہیں، تو وہ اس خوشی کو کہاں خوشی سمجھتے ہیں جو سراسر نقصان ہے۔ اور جب لوگ نقصان پہ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت کسی کے مرنے بھی وہ کہتے ہیں انجام تو یہی تھا، ہونا تو یہی تھا، رو کس لیے رہے ہو، اس کو رو رہے ہو، ارے تم خود مرنے والے ہو، اے رونے والو تم خود مرنے والے ہو۔ تو یہ ان کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ دنیا کو ان کی نظروں میں کچھ شوقات نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، خواہشات ان کی دلوں کے اندر دم توڑ دیتی ہیں، مر جاتی ہیں، خواہشات ان کے دلوں کے اندر کوئی اوقات نہیں رکھتی، خواہشات اٹھتی ہیں تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور دنیا کی تجدید کا ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا، نئے دور وہ شروع نہیں کرنا چاہتے، اور صرف اسی زندگی کے اندر دن رات صرف اپنے رب کو منانا جانتے ہیں، منانا چاہتے ہیں، اور اس کی دنیا کی نعمتوں کے بدلے وہ آخرت کی نعمتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، آخرت کی نعمتوں کو وہ دنیا کی نعمتوں کے بدلے قبول کر چکے ہوتے ہیں، دنیا کو ترک کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھتے بیٹھتے صبح شام تنہائی ہر وقت ان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر نہو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت وہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ اولیاء اسلام کی شان بتائی گئی ہے۔ ان کی باتیں عجیب و غریب لگتی ہیں لوگ کو، ہوتی بھی عجیب و غریب ہیں، کائنات والوں سے ان کی جب سوچ مختلف ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو یکتا ہے تو اس کے محبوب جو بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، جو اس کے بندے صادق بن جاتے ہیں، تو ان کی سوچ لوگوں جیسی کہاں رہ سکتی ہے۔ وہ جب اتنی بڑی ہستی سے محبت اور ان کی دوستی ہو چکی ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے پھر ان کو کون پرکھ سکتا ہے، ان کی باتوں میں پھر اپنی دنیا کے لحاظ سے عجیب و غریب ہوتی ہے۔ کتاب اللہ میں ایسے لوگوں کے متعلق جا بجا اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہے، بتایا ہے کہ یہ میرے کیسے بندے۔ قرآن حکیم میں ان کی صفات بیان کی ہیں، جب آپ قرآن کے اندر پڑھیں گے، جیسے کتنی جگہ، خاص کر اگر آپ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں اور عاصم بن برخیہ کا واقعہ پڑھیں، اصحاب کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں،
ان کو جب پڑھیں اللہ تعالیٰ سے اپنے محبت کرنے والے بندوں کے صدقے خیرات کا اعمال کا اور ان کی راتیں جاگنے کا، ان کے متعلق وہ ہستیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات جس کی زیارت کی طالب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر اصحاب صفہ کے متعلق، یہ بھی اللہ کے جو کہ صحابی ہونے کے ساتھ ولی نہ بھی لگایا جائے تو وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، یہ واقعی ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھو، ان کے ساتھ رہو جو صبح شام میرا ذکر کرتے ہیں، میری رضا کے طالب ہیں، جو ہمہ وقت مجھے یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ غریب ترین صحابہ ہوتے تھے جو مسجد میں رہتے تھے، وہ مسجد میں ہی رہتے تھے اور مسلمانوں کی جو خدمات ہوتی تھی ان کے ذریعے صرف علم دین سیکھتے اور عبادت کرتے۔ یہ پہلے جو اصحاب صفہ کہلاتے، یہ پہلے طالب علم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے طالب علم، جس میں حضرت ابو ہریرہ جیسی ہستی، حضرت بلال حبشی جیسی ہستی، حضرت سلیمان فارسی جیسی ہستی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے حبیب ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ اور تیری آنکھیں ان سے نہ ہٹنے پائیں، جن کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے لوگ صحابی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب تیری آنکھیں ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ وہ کیسے چہرے ہیں جن کو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حبیب تیری آنکھیں سے ہٹ نہ پائے، یعنی تو ان سے ہمیشہ محبت کرے، ان کے ساتھ ہمیشہ پیار سے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے لوگ دست و گریباں، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، سگی بہن بیٹی، اتنے قریبی رشتے، اللہ نے جو قرآن کے اندر ان کو حق دیا، جائیدادیں مرا گئے، نسل در نسل نہیں دیتے۔ یہ کس سے کیسی محبت دنیا سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پیچھے ڈال دیا، خون کے رشتوں کو پیچھے ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت تمہیں دی ہے، مگر یہ ظالم یہ سمجھتے ہی نہیں، یہ ظالم دنیا کی محبت نے دلوں کو کالا کر دیا ہے، لالچی کتا بنا دیا ہے دنیا کا۔ تو وہ ان باتوں کو دیکھ کر اللہ کے ولی سوچتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے اور اس کا انجام ان کا کیا ہوگا، یہ دولت ان کے گلے کے اندر سانپ بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی، تو اس کے انجام کو دیکھ کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ان کو نیک اعمال کا ہی شوق ہوتا ہے، بس وہ ثواب کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جہنم کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جو زبان، ان کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایسے مستجاب دعوات ہوتے ہیں اور صبر بھی کمال کے ہوتے ہیں، ورنہ جتنے مستجاب دعوات ہوتے ہیں تو دنیا کو الٹ پلٹ کے رکھتے ہیں۔ مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان سے صدور فرماتا ہے کہ میرے جو پیارے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان بن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسجد میں اپنے مسجد سے اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے، تو جب گھر اپنے کے دروازے پر پہنچتے تو آپ کیا فرماتے؟ آپ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے، نعرہ لگاتے اللہ اکبر، اور اندر سے اس کی بیوی بھی آہستہ سے جو تک آواز پہنچتی اللہ اکبر کہتی۔ پھر جب آپ اپنے گھر کے صحن میں پہنچ جاتے تو اللہ اکبر کہتے، جواباً بیوی بھی اللہ اکبر کہتی۔ ایسا پاکیزہ گھر تھا۔ اور پھر یہ جب آپ اندر پہنچ جاتے پھر اللہ اکبر کہتے۔ تو یہ معمول چلتا رہا، روز کا معمول تھا۔ ایک رات تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر تشریف لائے، دروازے پہ آپ نے حسب معمول اللہ اکبر کی صدا لگائی تو جواب نہ آیا۔ صحن میں پہنچے تو اللہ اکبر کی صدا لگی، جواب نہ آیا۔ گھر کے اندر پہنچے، اللہ اکبر کی صدا لگی تو جواب نہ آیا۔ آپ کی محترمہ زوجہ چپ خاموش وہ آئی اور آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ تو آپ کو لگا کہ بھی میری بیوی کیوں پریشان ہے، زوجہ میری مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ تو آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ اللہ کی بندی تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو یہ سن کر وہ کہنے لگی تمہارا امیر المومنین اس حضرت سیدنا صدیق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت تھا، فرمایا کہ تیری تو ان سے بہت زیادہ وہ تیری سنا ہے قدر کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں تیری بڑی عزت و عظمت ہے،
تو ان کے ہاں بہت زیادہ خدام ہیں کیونکہ وہ وقت کے حکمران ہیں، تو ان سے خادم مانگ لو تاکہ ہمارے کام میں ہمارا ساتھ ہاتھ بٹائے گا، ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں آسانی ہو جائے گی، سہولت ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ سننا تھا، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی نعمت کی بیوی نے خواہش کی، حالانکہ اس وقت یہ ہوتا تھا، مگر یہ اللہ والوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، اولیاء کے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار، اسے اندھا کر دے جس نے میرے گھر والوں کا ذہن خراب کر دیا ہے اور ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دیا۔ اللہ اللہ، میری بیوی کو جس نے یہ پٹی پڑھائی ہے اسے اندھا کر دے۔ اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا۔ قریبی ہمسایوں کی ایک عورت تھی جو آئی تھی، جن کو بتا گئی تھی کہ آپ اپنے خاوند سے کہہ دیں، وہ تو امیر معاویہ سے ان کے بڑے، ان کو ان کی عزت کرتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ وہ ان کو ایک خدام دے دے، ایک خادم دے دے۔ تو آپ نے جب یہ دعائے ضرر دعا فرمائی تو عورت اپنے گھر میں بیٹھی تھی، رات کا ٹائم تھا، تو کہنے لگی گھر والوں سے تم نے دیا کیوں بجھا دیا؟ کہاں دیا تو جل رہا ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی وقت دعا مستجاب ہوئی، اسی وقت اس کی آنکھیں چلی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اللہ والوں سے، اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو جب یہ ہوا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور دن کو ان کو پتا چلا کہ تو جو کل مشورے دے کے آئی تھی نا حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی کو، سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی کو جو مشورے دے گئی تھی، تو آپ نے تیرے لیے دعائے بد دعا دیا، دعائے ضرر دیا، اور اس کا یہ اثر ہے کہ تیری آنکھیں چلی گئی۔ تو وہ فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور رونے لگی اور منت کرنے لگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف فرما دو، اللہ تعالیٰ میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں۔ اس نے جب رجوع کیا تو آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اور آپ نے ابھی دعا ختم نہیں کی تھی کہ اس عورت کی بینائی واپس لگ گئی۔ کیسے لوگ تھے، ہماری زندگیاں لگتی ہیں گزر گئی ہیں، دعائیں مانگتے مانگتے لگتا ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ہے تو ہمارے مانگنے کا طریقہ غلط یا ہماری طلبی غلط ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری بد کرداریوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اور وہ لوگ اسی وقت جو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر چکے تھے، اور راضی کیوں نہ، دیکھیں گھر ان کے گھر کی سہولت کے بعد، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو بھی قبول نہ کیا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، دنیا کے اندر کوئی آسائش نہیں چاہیے، اس کے بدلے آخرت والے دن اپنے رب کا دیدار چاہیے، اپنے رب کی رضا جنت کے اندر ہے، جنت ملے گی، رب راضی ہوگا تو نعمتیں تب اچھی لگے گی، تب میٹھی لگے گی، تب پیاری۔ رب بھی ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے ان دنیا کی آسائشوں کا، نعمتوں کا، چند دن کی زندگی ختم ہی ہو جائے گی۔ ایسے یہ لوگ تھے۔ حضرت سیدنا حماد بن جعفر بن زید رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارا لشکر جہاد کے لیے کابل کی طرف گیا، ہمارے ساتھ سیدنا سلا بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یہ بہت بڑی بات گزار تھی۔ رات کے وقت لشکر نے ایک جگہ جب قیام کیا تو یہ بزرگ فرماتے ہیں سیدنا حماد کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آج حضرت سیدنا سلا بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب غور سے دیکھوں گا کہ ان کا رات کا معمول کیا ہے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ جب وہ لوگوں نے نماز پڑھی تو آپ نے بھی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ لیٹ گئے، عشاء کی نماز پڑھی اور آپ بھی لیٹ گئے۔ حالانکہ آپ کی بات کا لوگوں کے ہاں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا جو مخلص ہوتے ہیں ان کا بھی چرچا کرا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ بھی جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس کی علماء نے یہ بھی ایک صورت لکھی ہے کہ دنیا والوں کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کے دلوں کے اندر کی محبت اور ذکر ڈال دیتا ہے، تو اس کے اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جیسے آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے جو اس کی پیاری باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے تو ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے تو اولیاء کا پیار کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں توجہ میں تھا کہ یہ کیوں سو گئے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں توجہ میں تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مکمل سارے کے سارے سو گئے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، تو آپ ایسے یکدم اٹھے جیسے کوئی ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، حضرت ابن اشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ
چل پڑے ایک طرف، جنگل کی طرف چل پڑے. تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کے پیچھے جھک کے چلا تو میں نے دیکھا آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یعنی عبادت لیل کے لیے، رات کی نوافل، رات کی عبادت کو عبادت لیل کہا گیا، تو اس کے لیے کھڑے ہو گئے، صلاۃ اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے جو ساری رات نماز تھی. تو میں نے دیکھا کہ آپ جو ہی آپ نے نماز شروع کی، شیر آیا تو میں ڈر کے مارے ایک درخت پہ چڑھ. اگر آپ کی نماز کے اندر کوئی فرق نہ آیا، یہ آپ کی اور میری نماز ایسی ہو سکتی ہے. ہم سانپ کو دیکھ لیں، تھوڑا سا جھٹکا دیکھ لیں، کہیں سے بندہ ہی گزر رہا ہو تو ہمارا حال کیا ہو. یہ ہیں اللہ کے وہ بندے، یہ ہیں ولی. یہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے، ان جیسی تو ہماری نماز ہی نہیں ہے. پھر تمہیں دعویٰ اور دعویٰ کرنے والوں کو کیا دعویٰ کہ بہرحال وہ اس کا لگتا ہے کہ مجھے لگا کہ اس کو یہ تو نماز پڑھنے آگے چیر پھاڑ دے گا. مگر آپ نے نماز سے تھوڑا سا بھی آپ کے اندر کوئی جنبش نہ ہوئی، کوئی حرکت نہ ہوئی، کوئی خوف نہ آیا شیر کا، مگر آپ نماز پڑھتے اور شیر قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا. آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ نماز مکمل فرمائی اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے شیر کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے جنگل کے درندے، جا کسی دوسری جگہ اپنا رزق تلاش کر. اللہ اللہ، یہ کیا انداز ہے. اب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ شیر الٹے قدم چل پڑا اور ایسی خوفناک آوازوں سے وہ دھاڑ رہا تھا، لگتا تھا کہ اس کی اس دھاڑ سے پہاڑ پھٹ جائیں. اب رضی اللہ تعالی عنہ پھر نماز میں مشغول ہو اور صبح صادق ہونے سے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے، طلوع فجر سے پہلے تک اب مسلسل عبادت کرتے. اور اس کے بعد آپ نے آخری پہرے رات کے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کی. وہ بزرگ فرماتے ہیں حماد بن جعفر کہ میں نے ایسے الفاظ، ایسی طرح کی، کبھی کسی کو اس طرح کی حمد کرتے ہوئے نہیں دیکھا. مگر اللہ تعالیٰ جسے یہ کلمات اپنی محبت کے سکھا دے، اپنی عظمت کے سکھا دے، اپنی حمد کے سکھا دے. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حمد کر رہے ہیں اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. اب اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنا مقام، مگر میں کہاں گئی؟ میں تو ہے نہیں. اب دعا دیکھیے ان کی، فرمایا اے میرے مالک و مولا، تجھ سے جنت کا سوال کروں، یہ کہاں زیب دیتا ہے. مجھ جیسا اور جنت کا سوال کس منہ سے کروں. یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ سوچ اس قابل نہیں ہے کہ تجھے جنت سے سوال کروں. بس ایک ہی التجا ہے کہ مجھے جہنم سے بچا دے، مجھے جہنم کا عذاب نہ دے. اللہ اللہ، یہ کیا ان کی فکر تھی، کیا ان کی عاجزی تھی، کیا ان کا تقویٰ تھا، کیا اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا. تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور زیادہ مراتب ملتے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ آپ واپس آ گئے، جو لشکری بھی اٹھ گئے، لشکر والے بھی اٹھ گئے. تو پھر آپ لشکر کی طرف آ گئے اور جب اگلا دن ہوا تو مجھے لگا تھکاوٹ، مجھے تو محسوس ہو رہی تھی. میں رات کو ان کو دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا، مجھے تھکاوٹ اور سستی تھی، مگر ان کو وہ تو حشاش بشاش لگ رہے تھے، جیسے لگتا تھا کہ ساری رات سکون سے سویا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لشکر دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے لگا. جب ہم دشمن کی سرحد کے قریب پہنچے تو امیر لشکر نے اعلان کیا کہ کوئی سوار اپنی سواری پر بھاری سامان نہ چھوڑے، یعنی ہر شے اپنی سواری سے اتار کر لے آؤ. تمام مجاہد نے اپنی اپنی سواریاں ہلکی کر لی. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت سیدنا صلہ بن نشیم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خچر سامان سمیت کہیں بھاگ گیا. سارا سامان بھی اوپر خچر بھی بھاگ. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نوافل شروع کر دی. لوگوں نے کہا حضور سارا لشکر جا چکا، آپ ابھی یہی موجود ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا مانگی، خداوندا تجھے تیری عزت و جلال کی قسم میری سواری سامان سمیت مجھے لوٹا دے. اللہ، یہ یقین کامل کی بات ہے. یہ دعائیں یقین کامل والی دعائیں. ابھی آپ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی سواری سامان سمیت آپ کے سامنے موجود ہوئی. پھر کل پڑے آپ جب دشمنوں سے جنگ چھڑ چکی اور انہوں نے دعوت مبارزت، یہ جنگ کے لیے پکارتے ہیں، للکار دیتے ہیں کہ ہے کوئی ہمارے سامنے ہے. تو دشمن نے جب مبارزت طلب کی تو ہمارے لشکر میں سے
یہ بزرگ جنہوں نے روایت کی وہ بتا رہے ہیں دو نوجوان، دو اللہ کے مجاہد، جوان سے مراد اللہ کے مجاہد نکلے، حضرت صلہ بن عشیم اور حضرت سیدنا حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کی باتیں بتا رہے ہیں۔ میدان جنگ میں اترے اور ایسی جنگی جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے کشتے لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جدھر منہ کرتے شیر کی طرح ان کو بھیڑوں کی طرح بھگا کے اور ان کو لتاڑ کے اور ان کو ٹکڑے کر کے رکھ دے اور انہیں واصل جہنم کر دے۔ ایسی شمشیر زنی کی، ایسی نیزہ بازی اور نیزہ زنی کی کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھے، بڑے بڑے شاہ سوار جنگوں کے ماہرین، اور جو مقد مقابل دشمن کھڑا تھا لڑتے لڑتے دو بندوں کے سامنے، چونکہ یہ اللہ کے ولی تھے، ایک عام بندے سے لڑنا اور اللہ کا ولی جب جہاد کی خاطر تلوار گھمائے تو پھر ان کی تلوار پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، جیسے اقبال نے اور جیسے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ جن کا ہاتھ اللہ بن جائے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہو تو کون ان کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ نگاہی مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ یہ زور بازو جب اللہ کا ولی دکھاتا ہے تو کس کی ہمت کے سامنے ٹکے؟ تو مگر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو دو اہل عرب ہیں، یہ عربی اور نسل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں، انہوں نے ہمارے لشکر کے پشتے لگا دیے، لشکر کا منہ پھیر دیا ہے، کوئی ان کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے، اگر یہ سارے ہی لڑنے کے لیے آگے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان کے دل پست ہو گئے اللہ تعالیٰ کے دو شیروں کے، دو ولیوں کے حملوں سے، اور انہوں نے صلح کی درخواست کر دی، اور پھر جزیہ کی شرط پر، یہ خاص قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو جنگ کے دوران دشمن پھر جو جیت جاتا ہے اس کی طرف سے ٹیکس لاگو ہوتا ہے، تو ٹیکس جزیہ کی بنیاد پر انہوں نے صلح قبول کر، یہ اللہ کے بندے، یہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، انوکھی ان کی شان۔ میں آپ کے سامنے صحابیہ ایک کی بیوی کی ایک بات رکھتا ہوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد حضرت سیدنا ام سلیم، سیدتنا ام سلیم اور حضرت سیدنا ابو طلحہ، ان کے متعلق مدینے کے اندر ایک ضرب المثل تھی کہ ام سلیم جیسی بیوی اور طلحہ جیسا، حضرت سیدنا ابو طلحہ جیسا کوئی خاوند، ایسی کمال کی جوڑی تھی۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ کئی سفر میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آپ کی بیوی کے ہاں آپ کا ایک بچہ ہوا تھا، تو وہ بچہ فوت ہو گیا، اور آپ جس دن بچہ فوت ہوا تو آپ نے اس کو کفن دفن کر دیا، خاوند آیا تو آپ کو خاوند کی جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بتائی ہے، یاد کی عورتوں کی طرح اس پہ اعتراض کرنے والے ہیں، میرے مصطفیٰ کے فرامین پہ اعتراض نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا، اگر یہ مان لیں تو یہ ہو جائے گا، کلمہ پڑھتی ہے پتہ نہیں کون سا پڑھتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب خاوندوں کو یہ جو خدا کی نافرمانی کرنے والے بیوی کو اپنے فرامین جاری کریں گے کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، ہمارے یہ حقوق ہیں، تیرے اوپر تیرے رب کا کوئی حقوق نہیں، یہ بات اپنی جگہ سے، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب جو ایسا ہو تو اس کو اسلام نے اجازت دی تھی کہ وہ خاوند کی توہین کرے، مگر میں اس بیوی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی بیوی تھی، تو اس نے بڑا خوب خاوند کے استقبال کے لیے اپنا بناؤ شنگار کیا، اور رات کو جو اپنے خاوند کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا، اور گھر والوں سے کہا دیا کہ اس کو اس کے بیٹے کا کوئی نہ بتائے کہ وہ فوت ہو گیا۔ اور جب آپ نے بعد میں پوچھا کہ ہاں بھئی وہ تو حمل سے تھی، میرا بچہ کیا ہوا، کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کوئی تمہیں کوئی چیز دے اور جب مانگے تو کیا کرو گے، کہا اس کی واپس کر دوں گا، تو کہا بس ایسا ہوا، مالک نے دیا تھا اس نے واپس کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ ایک ماں ہے، مگر ان لوگوں کا صبر کمال کا تھا، ان لوگوں کا تقوی طہارت کمال کا تھا، ان کی نگاہ وہ بتا رہا ہوں جو لوگوں کے حیران کر دینے والی سوچ چکی ہے اللہ کے ولیوں۔ تو یہ بھی فرماتی ہیں صحابیہ، اپنے صحابی خاوند سے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ایسے میری بیوی نے کہا، ایسے مجھے نہیں بتایا، بعد میں بتایا۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ تیری برکت ڈالے گا تیرے صبر پہ، اللہ تعالیٰ تجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اچھا صلہ دے گا۔
تو دعائے برکت فرما دے۔ تو پھر اس سے آپ کی دعا کے بعد آقا علیہ السلام حضرت ام سلیم پھر حاملہ ہوئی، اور آقا علیہ السلام سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلیم بھی تھی اور حضرت ابو طلحہ بھی تھے۔ تو راستے میں واپس جب آئے تو مدینے کے ایک منزل دور تھے، تو رات کو حضرت ام سلیم کو درد ذہ یعنی زچگی کا درد، بچے کی پیدائش کا جو درد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، تو یہ جب مشکل یہ ایک معاملہ ہوتا ہے ہو جائے تو پھر آ جانا۔ حضرت ابو طلحہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا میں تو مدینے سے نکلا ہوں تیرے یار کے ساتھ، تیرے حبیب کے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ، اور واپس بھی انہی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، یہ مجھے کس مشکل میں ڈال دیا۔ ارے یہ کیا مشکل تھی؟ مشکل کیا لگی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت۔ مشکل کیا لگی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ یہ دنیا کی ہر مصیبت سے ٹکرا جانے والے لوگ میرے مصطفیٰ کی معیت کے چند لمحے ایک دن آگے پیچھے اگر ان کو لگا تو ان کو کتنی مشکل۔ تو بہرحال آپ نے جب یہ دعا کی تو اس کی بیوی کو درد ذہن ہو گیا۔ پھر وہ مدینے میں پہنچے، جب مدینے میں آئے گھر پہنچے تب ان کو درد ذہن شروع ہوا، اور پھر وہ درد شدید ہو گیا، اور پھر وہ بچہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بی بی سلیم نے ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس سے فرمایا کہ بیٹا کوئی اس بچے کو کچھ نہ دے کھانے کے لیے، یعنی وہ جو دودھ وغیرہ یا کوئی چیز آپ نے خود بھی نہ دیا، صبح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جانا، اور پہلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو روٹی دیں گے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ بس ہم نے اچھا ابو طلحہ کے ہاں ام سلیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آپ نے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ اللہ اللہ کیا بچے کا نصیب ہے، اللہ اکبر۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لیا، پھر آپ نے اجبک کھجور منگوائی اور اس کو خوب چبا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک میں سمیت اس کو اس بچے کے منہ میں اب ان کو چٹوا دی، تو بچہ اس کو جوسنے لگا، چاٹنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے دعائیں برکت دی۔ یہ کیا نصیب کی بات ہے، یہ کیسے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے کیا محبت تھی، ان کا طریقہ کیا تھا۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ان واقعات کے اندر آپ موازنہ کریں اپنے ایمان کا ان کے ایمان کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی آپ ویسے بن جائیں، اپنی سوچ تو بدلیں، اپنی فکر تو بدلیں۔ ان ذکر سے ان فکر سے پتہ چلتا ہے کہ اندر بدلنا کیا ہوتا ہے۔ سوچ بدلنے سے الفاظ نئے ہیں، سوچ پرانی، دستار تو بدلی ہے مگر سر نہیں بدلا۔ یہ کسی نے بڑے خوب بات کہی کہ الفاظ نئے ہیں سوچ پرانی، جیسے ہمارا حال ہے، الفاظ نئے ہیں سوچ پرانی، دستار تو بدلی ہے مگر سر نہیں بدلا۔ سر بدلنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ سوچ بدل جائے۔ اور پہلے لوگ کے لوگوں کی عام و خاص کا عالم کیا تھا۔ حضرت سیدنا احمد جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو علی حسین بن خیران کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو تراب نقشی علیہ رحمۃ اللہ الکبی آپ حجام کے پاس تشریف فرما تھے، اللہ کی رضا کے لیے میرے سر کے بال مونڈ دو۔ حجام کو کہا کہ آپ فقر والے تھے، ظاہری طور پر اسباب لگتا کچھ بھی، میں اللہ کی رضا کے لیے میرے بال مونڈ دو۔ تو آپ بیٹھ کے حجام کیا کریں، اور حجام بھی کوئی حیا والا تھا کیونکہ اس کی دکان پہ دن رات ڈیک نہیں چلتا ہوگا، تو اس نے اس کے بال مونڈنا شروع کر دیے۔ اور اسی طرح اس شہر کا حکمران حاکم بھی وہ شہر کوئی اچھے لوگ تھے، وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس بندہ حجام کے پاس بیٹھا ہے۔ اپنے خدام سے پوچھا یہ کیا یہ ابو تراب نقشی علیہ رحمۃ اللہ الکبی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنے خدام سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ خدام ان کا سامان اٹھا کے رکھتے تھے۔ تو ایک خادم نے کہا حضور میرے پاس ایک چمڑے کا بیگ ہے، اس کے اندر ایک تھیلا، اس کے اندر 1000 دینار ہے۔ حاکم نے کہا جاؤ اللہ کے اس بندے کو یہ 1000 دینار دے دو، اور اس سے کہو کہ میرے پاس اس وقت اتنے ہیں، زیادہ ہوتے میں سارے پیش کر دیتا، تو یہ ہمارا حقیر سا تحفہ قبول فرما۔ اللہ اللہ
تو جب وہ خادم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور عرض گزار ہوا حضور یہ رقم شہر کے حاکم نے آپ کے لیے بھجوائی ہے، تو آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اور اس نے سلام بھی عرض کیا۔ وہ کہتا ہے اتنی رقم اس وقت دی اور زیادہ ہوتی تو میں ضرور پیش کرتا، یقیر سا نذرانہ ہمارا قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا اچھا یہ حجام کو دے دو۔ حجام نے کہا میں تو نہیں لیتا، میں تو یہ کبھی قبول نہیں کروں گا، اللہ کی قسم یہ 2000 دینار بھی ہوتے تو میں قبول نہ۔ ارے حجام یعنی نائی اس وقت کا سمجھ۔ آج تو چلو یہ ذرا ماڈرن ہو گیا نا، پیسے والا ہو گیا، کیونکہ لوگ بیوٹی پارلر کے مریض ہو گئے۔ تو پہلے دور میں ایک یعنی غربت کے پیشے والا معاملہ تھا، تازی کمانے والا۔ حجام اس وقت کا کہتا ہے کہ میں 2000 دینار نہیں لوں گا، دو ہی تو 1000 ہے، دو بھی ہوتا نہ لیتا۔ کیوں؟ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے نیک بندے کی خدمت کی ہے، میں نہیں قبول کروں گا۔ اللہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس خادم سے کہ جاؤ اپنے حاکم سے کہو کہ تیرے دینار تو حجام بھی قبول نہیں کرتا، میں ان کو رکھ کے کیا کروں گا، یہ تو لوگ لیتے ہی نہیں ہیں، جاؤ اسے واپس کر۔ یہ ان لوگوں کا تقوی طہارت، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا طریقہ تھا، یہ ان کے طریقے تھے کہ جو اللہ سے محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں۔ ایک دن کا کہہ سکتے ہیں کہ سارا دن ہمارا ایسا گزرا جس کے اندر ریاکاری نہیں تھی، جس کے اندر سارا دن